یہ وہ چیزیں نہیں ہیں، انٹرنیٹ کی سہولت ہے، کچھ ہے، وہ جنگل کے اندر ہے. تو وہ انگریزوں نے اس لیے بنایا ہے کہ اگر کسی کو برین واش کرنا ہو، دنیا سے کٹ کرنا ہو اور پرانی چیزیں ان کے دمان سے ذہن سے چیزیں نکالنی ہو تو مہینہ 10 دن کے لیے یہاں لے آئیں، اپنے اثر کے اندر، اپنے ماحول کے اندر اس کو رکھیں اور ان کو برین واش کریں، تو بس وہ چیزیں جو یہاں ہوگی اس کے اندر ذہن کے اندر چلے جائیں گے. وہ جگہ ہے ہی اس لیے خاصی قیمتی ہے، مہنگی ہے. ایک بار میں نے بھی سوچا کہ میں اس کو کرائے پر لے کر کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کروں، تو میری 10 طرح سے تو وہ بہت ماہر تھی. خیر ان کے پیچھے تو بڑی مددیں ہوتی ہیں. اس وہ ڈاکٹر نے جو کینیڈا کا تھا، ابھی میرے منہ سے زبان اس کا نام نکلنے والا تھا، تو وہ چونکہ چیزیں ہماری ٹی وی پالیسی میں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نام نہیں کسی کا لے سکتے، لیکن وہ اس نے اپنے نام سے کوئی برا کام بھی نہیں کیا تھا، اس نے وہ لڑکوں کو جمع کیا. تو وہ لڑکوں کو جب جمع کیا تو اس کے اندر اس کا ٹاپک یہ تھا. اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے سائیکالوجیکلی اپروچ ہوتا ہے. کہ اس نے کہا کہ ٹیسکو جو ہے سٹور ہے یہاں پر، ہم اب پاکستان میں سننے والے ٹیسکو کو کیا جانیں گے، شاید بن گیا ہو وہاں پر، مجھے اس کا علم نہیں ہے. یہاں جو بڑے سٹور ہوتے ہیں جن سے ہر چیز مل جاتی ہے، تمام فوڈ ان کے اندر ہوتا ہے، تو اس کو مختلف نام اس کے ہوتے ہیں. ٹیسکو ہوتا ہے، جے سینسبری ہوتا ہے، وہ بہت سے نام ہوتے ہیں. میں ان کی ایڈورٹائز تو نہیں کرنے بیٹھا یہاں پر. تو انہوں نے جو سودا بیچنا ہوتا ہے نا، گاہکوں کو، جو کسٹمر کو اٹریکشن پیدا کرنی ہوتی ہے، تو ان کی ایک مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے، بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، اس کے مارکیٹنگ مینیجر ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کو اٹریکٹ کیسے کیا جائے، ان کو کیسے بتایا جائے کہ انہوں نے ہمارا سامان ہی خریدنا ہے. تو وہ کرتے ہیں، اس کو مارکیٹنگ کہتے ہیں. اس کے اندر لوگ یہاں کے بچے بچیاں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، ماسٹر کرتے ہیں، کہ وہ کیا آتے ہیں، اس پہ اوپر بڑی جاب ملتی ہیں. تو اب وہ جو ٹیسکو والے، جے سینسبری والے یا دوسرے لوگ جتنے مارکیٹنگ والے کرتے ہیں، اس ڈاکٹر نے جو کینیڈا کا تھا، اس نے اس کے اوپر سوچا اور کہا کہ ہمیں بھی ایک ذرا اٹریکشن پیدا کرنی چاہیے اپنے کام کے اندر، کہ یہ لوگ جو شرک اور بدعت کرتے ہیں ان کو ہم کیسے اٹریکٹ کریں. اگر جا کر ان کو صرف یہ کہہ دیں نا سیدھے کہ یہ کام تو بدعت ہے اور یہ کام شرک ہے تو یہ نہ کرو، تو وہ نہیں سنیں گے. تو اس نے تقریباً 28 یا 29 ڈیز کا کورس تھا. پورے کورس کے اندر تقریباً 100 لڑکے جو تھے وہ یورپ سے آئے، انگلینڈ سے آئے. ان کو یہ ٹرینڈ کیا گیا کہ جب لوگوں کو تم نے جا کر واضح و نصیحت کرنی ہے تو ٹیکٹکس کیا یوز کرنے ہیں، کس طرح سے کرنے ہیں. ایک طرف وہ ٹیسکو والوں کا بتاتا، ایک طرف وہ دوسروں کا بتاتا، اپنا پھر بتاتا، ان کا کمپیئر کرتا. میں نے جب اس کی ایڈورٹائز پڑھی تو میں نے اپنا وہ ایک تھا کوئی میرا عزیز بھی، میں نے اس کو بھیج دیا کہ وہ جائیں اور وہ سارا لے کر لائیں. خیر وہ بھی گیا، اس نے فیس پوری پیدا کی اور وہ لائے. اس پورے لیکچر کے اندر اسلام اور قرآن اور احادیث کی تعلیم تقریباً 30% ہوگی. کچھ آیات وہ سلیکٹڈ، سارا اس کے اوپر تھا کہ شرک اور بدع حرام، اس کو ختم کیسے کرنا ہے اور اس کو امپروو کیسے کرنا ہے اور اس کو کس طرح سے کرنا ہے. اب اس کے اندر میں وہ ساری لیکچر نہیں آپ کو بتانا چاہتا، صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپروچ کس طرح سے کرتے ہیں. پہلے وہ بدع کے لفظ کو ایک ڈراؤنا لفظ بناتے ہیں، شرک کے لفظ کو ایک ڈراؤنا لفظ بناتے ہیں. پہلے بدعت کے رد میں جو حدیث، جو خارجیوں کے رد میں حدیث ہیں، جو خارجیوں کے رد، ان کی بدعتوں کے بارے میں امام بخاری مسلم نے لکھا، جس کی میں تفصیل انشاءاللہ آگے جا کر تفصیل سے بیان کروں گا. پہلے وہ ان کو بیان کرتے ہیں اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو دودھ کا گلاس رکھا اور 3 بار قل واللہ پڑھا، یہ بدعت ہے. اب وہاں جو باتیں بیان کی گئیں ان کے اندر جمعرات کا ختم زیر بحث آیا. تو جمعرات کے ختم کے اوپر یہ کہا گیا کہ بات یہ ہے کہ جمعرات کا جو ختم ہے لوگ دیتے ہیں، یا 11ویں کا جو ختم ہے، وہ کہنے لگے مسجدوں کے اندر جائیں اور جا کر پہلے بدعت کا نام نہ لیں، شرک کا نام پہلے نہ لیں. کیا کریں؟ تو ٹریننگ کے اندر یہ تھا کہ آپ جائیں، نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکلی لوگوں کے ذہن کو اپروچ کریں. ان کو کہیں جی دیکھیں، پاکستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، ہندوستان کے اندر، یمن کے اندر، موراکو کے اندر کتنے غریب لوگ ہیں. ہم یہاں انگلینڈ میں تو الحمدللہ اچھا خاصا کھانا کھاتے ہیں، تو آپ یہاں یہ کیا کر رہے ہیں، وہاں کیوں نہیں بھیج دیتے آپ؟
یہ دیکھیں نا، آپ نے کھانا پکایا، گوشت پکایا، اور یہ 10 بندے جو آپ نے بلائے ہیں یہ تو سارے ہی کھاتے پیتے ہیں، ہر روز اپنے گھر میں چکن نہیں کھاتے، گوشت نہیں کھاتے، کوکا کولا نہیں پیتے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسا کریں، یہ جو ہے نا یہ سارے، یہ آپ وہاں لے جائیں اور وہاں ان کو غریبوں کو جا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب آپ ان کے ذہن میں یہ بات پہلے ڈالیں، پھر اس کے بعد یوں کہیں کہ یہ جو آپ نے کیا ہے، کھانا پکایا اور وعظ و نصیحت کی اور بعد میں کھانا دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا؟ صحابہ نے یہ کیا؟ تابعین نے یہ کیا؟ تبع تابعین نے یہ کیا؟ تو جب انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا اور غریبوں کی بھی اس کے اندر بھلائی ہے، تو آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جس کی بھلائی بھی ہو اور بدعت بھی نہ ہو؟ اور ساتھ بدعت کی یہ تینوں حدیثیں سنا دیں کہ جو بندہ بدعت کرتا ہے وہ جہنمی ہے، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ کا کتا ہے، اللہ رسول اس سے ناراض ہیں، وہ خدا رسول کا باغی ہے۔ یہ جتنی حدیث ہیں نا مسند ابو یعلا کی، وہ ساری اس کے سامنے رکھ دیں۔ اس نے مسند ابو یعلا کے اندر جو حدیث ہیں اس کے بدعت کے بارے میں، بخاری میں جو ہے وہ ساری ان کو لکھوا دیں۔ اب یہ دیکھیں، اب وہ بندہ بدعت سے بھی ڈرا اور سائیکالوجیکلی بھی اس کے اندر وہ ایک پیغام چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح سے ان کا خیال ہے کہ یہ اپروچ کریں اور لوگوں کو بدعت سے ڈرائیں، یعنی سائیکالوجیکلی اس کے اوپر اپروچ کریں۔ اس طرح سے وہ کورس ہوا۔ اب میں آپ کو یہاں ایک لطیفہ سنا دوں، پھر میں آگے بات بتاتا ہوں اس کے کورس کی، اور آگے میں آیات جو میں نے پڑھنی وہ تو وہیں رہے گی، میں کہیں اور طرف چلا گیا۔ ایک پرانے زمانے میں جو بوڑھے لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ ہوتا، روپیہ یا ٹھیانی یا چوانی اس زمانے میں اس کو کہتے تھے، تو وہ اپنے باندھ کر رکھتے، چھپا کر اپنے کپڑوں کے اندر، وہ چادر پہنتے تھے اس کے اندر کہیں سے اس کو ٹائٹ کر لینا، یا کسی اندر کے خفیہ جو جیب ہوتی تھی اس کے اندر رکھ لینا۔ تو وہ کوئی بندہ تھا، فوت ہونے لگا، تو اس کے اندر وہ ایک روپیہ تھا، یا 100-200 سال پہلے کی بات ہے، تو اس زمانے میں روپیوں کی ویلیو تو شاید آج کے 5000 کے برابر ہو۔ تو وہ روپیہ اس نے رکھا ہوا تھا اندر، اس کا بیچارے کا آخری وقت آ گیا۔ اب جب وہ بوڑھے فوت ہوتے تھے تو ہر بندے کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کے کپڑوں کو چیک کرے تاکہ وہ جو روپیہ ہے نا، یا 2 روپے یا 10 روپے جو بھی ہوتا تھا وہ نکالے۔ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنے پیسے ہیں یا کہاں ہیں۔ تو وہ جو بوڑھا بندہ تھا اس کے پاس روپیہ تھا، تو اس کے ایک بھتیجے کو پتا تھا کہ اس کے پاس ایک روپیہ ہے اور اس نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اب وہ اس کا آخری وقت آ گیا تو وہ بالکل آخری سانسوں پہ پہنچ گیا، بوڑھا بیچارہ فوت ہونے لگا، اس کی روح نکلنے لگی۔ اب یہ جو اس کا بھتیجا تھا نا، اسے علم تھا اس کے پاس وہ روپیہ ہے۔ اب اگر یہ نکالے تو پھنستا تھا، کیسے نکالے وہ لوگوں کو پتہ چلتا اور وہ بھی حصے دار بن جاتے، اور لوگ تانا بھی دیتے ہیں کہ حیا کر، ابھی تو وہ فوت بھی نہیں ہوا تو وہ نکال رہا ہے۔ تو وہ کھڑا ہوا تو رونے سا اس نے رونے والا منہ بنا لیا۔ جب رونے والا منہ بنا لیا تو رونے والا منہ بنا کر وہ اس کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہوا تو وہ اس کے اوپر کھڑا ہو کے رونے لگا، ہائے چاچا جی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ گر پڑا اس کے اوپر۔ جب گر پڑا نا تو لوگوں کو کہتا ہے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھو، تو لوگوں نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، اور اس نے آرام سے وہ اس کے اندر سے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے دے کر نا اس کو اٹریکشن ظاہر کر کے تو روپیہ نکال لیا۔ اب کلمہ پڑھنا اپنی جگہ پر درست ہے، کلمہ پڑھنا ثواب ہے، اور جو دنیا سے بندہ جا رہا ہے اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ تم کلمہ پڑھو تاکہ اس کی زبان پہ جاری ہو جائے۔ لیکن جو اس بندے نے اس وقت کلمہ پڑھا تھا، کیا اس نے اس نیت سے پڑھا تھا کہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے؟ کیا اس نے اس نیت سے پڑھا تھا کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے؟ کیا اس نے اس نیت سے پڑھا تھا کہ یہاں برکات ہوں اور آخرت اس کے لیے آسان ہو جائے؟ اس نے تو اپنا روپیہ نکالنے کے لیے وہ کلمہ پڑھا تھا کلمہ، لیکن مقصد اس کا اور تھا۔ اسی طرح یہ جو کورس دین کے نام پر ہوتے ہیں، وہ جو بندے آ کر ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں انہوں نے کورس کیا ہوتا ہے۔ اب جو انہوں نے غریبوں والی بات کی تھی نا کہ غریبوں کو دیں اور وہ غریبوں کے پاس جل جائے، یہ نہ غریبوں کی مدد تھی، اس میں غریبوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، صرف مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو لوگ جمع ہو کر ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں نا، ان کو روکا جائے، نفسیاتی طور پر روکا جائے اور بدعت کا نام لے کر روکا جائے، تاکہ یہ اس عمل سے باز آ جائیں جو وہ میلاد کے نام پر 10 بندے بیٹھ کر ذکر خدا کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد اس وقت یہ ہوتا ہے، نہ اس وقت غریبوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا اگر غریبوں کا مسئلہ یہ فرض کریں، غریبوں کا مسئلہ ہے، جب سعودی عرب کا انڈیپینڈنٹ ڈے ہوتا ہے
تو ہر سعودی عرب کی ایمبیسی کو لاکھوں پاؤنڈ ملتے ہیں کہ آپ وہ سعودی عرب کا اس کو کہتے ہیں عید الوطنی کہ عید الوطنی اس کو کہتے ہیں کہ عید منائیں. وہ ایمبیسیز میں سیلیبریٹ ہوتا ہے, کھانے ہوتے ہیں, وہ گتکا کھیلا جاتا ہے, بارے بلایا جاتا ہے, اتنے وہاں پر اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اب قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اپنے ملک آپ انڈیپینڈنٹ یوم عید الوطنی کریں. عید الوطنی کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور اس کے اوپر جو اتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس وقت غریب یاد نہیں آتے. اس وقت غریب کہاں ہوتے ہیں؟ وہ جو 50 پاؤنڈ کے جو پھل ہم لے آتے ہیں یا کوئی چیز پکا لی اور ذکر خدا ہوا, ذکر مصطفیٰ ہوا, واعظ و نصیحت ہوئی, اس وقت غریب کیوں نہیں یاد آئے؟ اب وہ جو ریٹریٹ سینٹر کے اندر کورس ہوا ہے, اتنا اس کا تقریباً 700 پاؤنڈ اس کا ایک لڑکے کا خرچہ تھا, اور دوسرے لوگ تو یورپ سے لڑکے آئے تھے اتنا خرچ کر کے. اب وہ جو اگر غربت کی اتنا ہی خیال تھا حضرت کو, ڈاکٹر صاحب کو, تو سوال یہ تھا کہ اتنے لوگوں نے جو کرایہ خرچ کیا ہے, وہاں رہے ہیں, وہ 700 پاؤنڈ وہاں وہ خرچ کیا ہے, کیونکہ وہ 700 پاؤنڈ کے اندر کچھ کتابیں بھی تھیں جو بڑی دینی تھی, جو شرک بدعت کے خلاف تھے, وہ ایک پورے سیٹ تھے جو ساتھ دینے تھے, وہ بھی اس کے اندر شامل تھے. تو وہاں غریب کیوں نہیں خیال آیا؟ تو وہ کہیں گے جی نہیں, وہ بات یہ ہے کہ وہ تو چونکہ دین کا کام تھا نا, اس لیے دین کے کام پر تو خرچ کرنا جائز ہوا. ہم کہتے ہیں حضور جب میلاد ہوتا ہے اس میں ذکر خدا ہوتا ہے, ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے, عمل صالح ہوتا ہے, لوگوں کو ایمان کی تازگی ملتی ہے, وہاں سے علم حاصل ہوتا ہے. جس طرح سے ریٹریٹ سینٹر کے اندر 1200-1400 پاؤنڈ خرچ کرنا جائز ہے, وہاں غریبوں کا خیال نہ آئے تو درست ہے, وہ بدعہ نہیں بنتا. اسی طرح یہ بھی بدعہ نہیں بنتا, لیکن خواہ وہ بدعہ کا ایک روب جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ بدعہ ایک ہے. تو وہ بات کہیں کی کہیں چلی گئی. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا, کہیں کی کہیں بھی نہیں گئی, میں بتانا چاہتا تھا کہ سائیکالوجیکلی شرک اور بدعت کے لحاظ سے اپروچ کیسے ہوتی ہے.